بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ آپ کو عفیفہ، صدیقہ، عالمہ، مفتیہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 57 یا 58 سنہ ہجری میں آپ کا جو ہے یوم وصال ہے اور 17 رمضان المبارک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد جو سب سے زیادہ عزت اور عظمت کا شرف ملا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں جب تشریف فرما تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجر مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے کمرے میں ہی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ یہ شرف بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصیب ہوا۔ اور بھی بہت سارے فضائل و کمالات ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے ثرید کی باقی کھانوں کے اوپر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور بھی بہت سارے فضائل و کمالات ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گوشت تقسیم فرما رہی تھی، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عائشہ کچھ بچا بھی ہے یا نہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بکرے کے کندھے کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کندھے کے علاوہ باقی سب بچ گیا ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے وہ حقیقت کے اندر انسان اسی کو بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ بچ گئی ہے، لیکن در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر خرچ کی جاتی ہے وہ بچ جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ انسان اس دنیا کے اندر کھا لیتا ہے اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو وہ پچھلوں کے کام آئے گا، لیکن حقیقت کے اندر جو ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ وہی لے کے جا رہا ہے جو اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اور آپ کے سارے گھرانے نے ہمیں یہ سخاوت کر کے بتا دیا کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے چند خصوصیات جو باقی کی بنسبت عطا فرمائی گئیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تصویر حضرت جبریل علیہ السلام ریشمی رومال کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لے کر حاضر ہوئے تھے، اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجر مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور تیسری خصوصیت یہ عطا فرمائی گئی کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام وصال کے قریب تھے تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سر انور جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حلق سے لے کر سینے کے درمیان آپ کا سر انور اس وقت تھا جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے آخری لمحات تھے، یعنی یہ شرف بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصیب ہوا آخری لمحے کے اندر۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری لمحات تھے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عبد الرحمن آئے جو سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھا۔ سیدہ عائشہ آپ دیکھ رہی تھیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسواک کتنا پسند ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس مسواک کو پسند فرمائیں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کا اشارہ فرمایا کہ ہاں میں پسند کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے وہ مسواک دیا تو چونکہ وہ سخت تھا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ جو تھی وہ ناساز تھی، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو اپنے منہ کے اندر نرم کر کے پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیش کیا۔ اب دیکھیے کہ آخری لمحے کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی شرف نصیب ہو رہا ہے کہ وہ مسواک جس کو اپنے منہ کے اندر نرم کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دیا، تو یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کی براءت کا اعلان قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے ہیں وہ منافق اور کافر ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی فرمانے لگے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ وہ مکھی جو ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اور جس رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ایسی مکھی جو نجاست پر بیٹھتی ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر نہ بیٹھے، تو اس رب کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور اس رب نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آبرو کو محفوظ کیوں کرنا فرمایا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہ بنایا اس لیے کہ کسی کا پاؤں جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے مبارک پر نہ آئے۔ تو جس رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، تو اس رب کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آبرو کی حفاظت کیوں کرنا فرمائی ہوگی؟ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اعلان فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارک پر نجاست لگی، اور حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، حضور ان نالین مبارک کو اتار دیجئے۔ اور جس رب کو اتنی سی نجاست گوارا نہ ہوئی، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان سے علیحدگی کا حکم فرما دیتا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آبرو کی حفاظت خود فرمائی ہے، اور جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیوی پر جنہوں نے تہمت لگائی وہ خود ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو بڑی عزتوں، عظمتوں، شانوں سے نوازا ہے، جن کی پاکی کا رب تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر آپ کی براءت کا اعلان ہوا۔ اب دیکھیے باقی انبیاء کرام علیہم السلام جب ان پر تہمتیں لگی تو کسی کی گواہی کسی بچے نے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کا اعلان خود فرمایا۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت والی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا تم جانتے تھے براءت کے بارے میں؟ آپ کو پتہ تھا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ میں جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا تو آپ نے پھر ذکر کیوں نہ کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع فرما دیا تھا۔ رب نے فرمایا تھا کہ جب یہ امتحان ہماری طرف سے ہو رہا ہے تو اس کی براءت کا اعلان بھی ہم ہی کریں گے، تو اس لیے میں خاموش رہا۔ اس گھرانے کی بڑی عظمتیں اور شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمتیں اور شانیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔